الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بزرگان ملت، برادران عزیز، جماعت کے بہادر ساتھی اور رضاکار، یہ مبارک تقریب کچھ زیادہ دیر تک قائم رہنے والی نہیں۔ رات کا جلسہ عام آپ کی کسی کی تکمیل کے لیے منعقد ہو رہا ہے۔ میں صرف افتتاح دفتر اور پرچم کشائی کی مختصر تقریب کے سلسلے میں کوئی باتیں کر کے آپ سے رخصت دوں گا۔ اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر مقصود نہیں۔ پرچم کشائی کی تقریر اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے ممکن ہے کچھ نئی معلوم ہوتی ہو، لیکن جو لوگ تاریخ و سیرت پر کچھ معمولی سی بھی نظر رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 14 سالہ زندگی کے اندر مختلف اوقات میں راہ اسلام میں جہاد کرنے والے غازیوں اور مجاہدوں کو اپنے دستے مبارک سے جھنڈے عطا فرمائے۔ گویا جس خلافت اور جس اسلامی اسٹیٹ کا نقشہ مکے کی وادیوں میں تیار ہوا اور جس کی تکمیل مدینہ طیبہ کے نخلستان میں جا کر ہوئی، اسی اسلامی اسٹیٹ کے عزت و حرمت کے نشان کے طور پر، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ خود اسلام کی عزت و حرمت کے نشان کے طور پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف غزوات میں مختلف جہادات کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے سیدھا شخصیتوں کو ان کے قبیلے کی طرف سے یا خود بطور تبرک اسلام کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، مجاہدوں کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے، یا اسلامی فوج کے کسی خاص دستے کا کمانڈر ہونے کی حیثیت سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے مجاہدین اور غازیوں کو جھنڈے عطا فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک بات ہر شخص جانتا ہے، طالب بھائیوں کو خصوصیت سے معلوم ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت کے کافر اور بعد کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایک ٹیلے پر اسلامی فوج کا مظاہرہ دیکھ کر یہ بات بے اختیار منہ سے نکل گئی تھی
کہ اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الکعبہ، کہ آج ابو سفیان کو دیکھا اور کہا کچھ نہیں، بس دیکھا اور ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ انصار مدینہ کی فوج میں سے ایک دستے کے کمانڈر تھے، قبیلے کا نام یاد نہیں، غالباً بنو عبد الاشہل کے ہوں گے۔ تو ابو سفیان کو سینے پر دیکھ کر جن کے ساتھ حضور علیہ السلام کے امن مکرم سیدنا عباس بن عبد المطلب ان کو اسلامی لشکر کا جاہ و جلال دکھلانے کے لیے بطور رہبر کے پاس کھڑے تھے۔ سعد بن عبادہ کے منہ سے یہ کلمہ نکلا تھا کہ اليوم یوم الملحمہ۔ ابو سفیان کو بتانا چاہتے تھے کہ اب میں اپنی زبان سے تم کو خطاب نہیں کرتا، میں گھر و دیوار کو سمجھتا ہوں کہ وہ تم سے مخاطب ہو کر تمہیں بتا رہی ہوں کہ جس مکے سے تم نے محمد کو بے چارہ اور بے یتیم اور بے سہارا سمجھ کر نکالا تھا، آج وہ مکہ تمہارے لیے خود میدان جنگ بن گیا۔ جس مکے میں بیٹھ کر تم نے یہ شعر پڑے تھے کہ حریکم بالبغیرۃ المستطیر، کہ محمد کے ارد گرد وادی بغیرہ میں نے ایسی آگ جلا دی ہے کہ محمد اس میں سے بچ کر نہیں نکل سکتے، آج وہ وادی مکہ تمہارے لیے حریکم بالبغیرۃ المستطیر ہے۔ آج مکے کے ارد گرد اسلامی فوج نے وہ آگ جلائی ہے کہ اس آگ میں چلے بغیر یا اس میں معافی مانگ کر نکلے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ تو منہ سے یہ بات نکلی کہ اليوم یوم الملحمہ، آج جنگ و جدال کا دن ہے، آج گول پر کھال اتارنے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج کعبے کو حلال کر دیں کہ ہم حاکم کو معاف نہیں کریں۔ تو جھنڈا کندھے پر ایک شخص نے بھاگے ہوئے جا کر خدمت عالی ہے مجھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن عبادہ یوں پکارتے ہیں اور ابو سفیان اسلامی لشکر کا جاہ و جلال دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور کے دستے حق پر ابھی اسلام قبول کیا۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کا جاہ و جلال اور اسلامی فوجوں کی میں سے کسی کمانڈر کی اس قدر حیبتناک بات سن کر ابو سفیان نے قوم کو وادی کفر کو لوٹنا چاہا۔ تو آپ منع فرمائیں سعد بن عبادہ کو کہ وہ اپنی جرأت اور غیرت کا ایسا مظاہرہ نہ کریں جو اسلام کی حکمت اور اس کی مغفرت کے خلاف ہے۔ میں اپنی ایک بات کی دلیل کے لیے کہانی بیان کرتا ہوں عادت کے مطابق۔ تو کہنا یہ ہے کہ حضور نے سعد بن عبادہ کو فوراً واپس طرف فرمایا اور فرمایا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اليوم یوم الملحمہ، آج جنگ و جدال کا دن ہرگز نہیں، اليوم یوم المرحمہ، اليوم تقتل کعبہ، آج لڑائی کا دن نہیں، آج کعبے کو حلال کرنے کا دن نہیں۔ اسلام کی فوجیں کعبے میں اس لیے داخل نہیں ہوئی کہ ابو سفیان کا انتقام لینے کی غرض سے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شدت غیرت میں خود کعبے کی حرمت کو ہاتھ لگا بیٹھے۔ آج کعبے کو غلاف چلایا جائے گا، آج ہی کعبے کی حقیقی عزت و حرمت ہے اس کو اعلان ظاہر کیا جائے گا۔ آج ہی وہ دن ہے، آج ہی وہ دن ہے کہ جس دن آج ہی وہ دن ہے کہ ہم اسلام کا حقیقی مفہوم مکے کے بچنے والوں پر ظاہر کریں گے کہ آج جنگ و جدل کا دن نہیں۔ جن لوگوں نے اسلام کی فوجوں کی آمد کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح وہ جنگ و جدال کرے، قتل و خون میں ہاتھ رہیں گے، کسی کی سے آبرو پر ہاتھ ڈالیں، ان کو ہم بتائیں گے کہ آج مہربانی کا دن ہے، اليوم یوم المرحمہ، یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر دوسرے صحابی کے سپرد فرما دیا۔ مجھے صرف ایک بات کی دلیل دینی ہے کہ جھنڈا دنیا کی اور قوموں کی طرح، دنیا کی اور اسٹیٹوں اور حکومتوں کی طرح محض ایک رسم نہیں، بلکہ جھنڈے کو ابتدائے اولاد آدم سے آج تک عزت و وقار کا ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کا وجود گرامی غلط رسموں اور تمام بدعات کے مٹنے کا خود ضامن تھا۔ بات کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں، وہ لوگ بھی جن کو معلوم اور وہ بھی جن کو معلوم نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وجود گرامی ہر کفر و باطل، ہر طاغوت، ہر غلط رسم، ہر بدعت، ہر کفر کی نشانی، ہر طاغوت کی نشانی، ہر غیر اسلامی وجود کے مٹنے کا ضامن تھا۔ اگر جھنڈے کا دینا، اگر جھنڈے کا نصب کرنا، اگر جھنڈے کو باندھ کر کسی کے بطور تبرک عطا فرمانا، بطور فوج کے یا قبیلے کے نشان کے عطا فرمانا یہ محض غلط رسم ہوتا تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کے وجود سے ہمارے
دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کوئی مکروہ بات بھی جن کے وجود گرامی پر ثابت نہ ہو سکتی ہو، وہ ہرگز کبھی بھی کسی صحابی کو اپنے دست مبارک سے جھنڈا عطا نہ فرمائے۔ تو صاحب نے وہ وعدہ کا جھنڈا جسے لے کر وہ مکے کے بازار میں چل رہے تھے، وہ نبی علیہ السلام ہی کا عطا فرمودہ تھا، اور جب ان کی ایک بات سے کسی حکمت کی خاطر وہ جھنڈا لے لیا گیا تو پھر دوسرے صحابی کو دے دینا بھی حضور ہی کے دست مبارک سے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جھنڈا باندھنا قوم کے نشان پر، قبیلے کے نشان پر، فوج کے نشان پر، کمانڈر کی علامت کے طور پر، تبرک کے طور پر جو حیثیت بھی جھنڈے کی ہو، بہرحال جھنڈے کو اسلام میں بھی عزت و حرمت کا ایک مقام حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس کا سب سے بڑا گواہ۔ غزوہ موسیٰ کا واقعہ کسی کو بھولا نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اسلامی لشکر کو رخصت فرمایا تو حضرت اپنے امزاد بھائی علی کے مرتضیٰ کے بڑے بھائی جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب کو وصیت فرمائی اور فرمایا تھا کہ ان 3-4 میں سے جب کوئی تم میں سے شہید ہوتا چلا جائے تو اپنا یہ جھنڈا گر لینے دے، کافر کے قبضے میں نہ آنے دے، اس کو پامال اور شہید نہ ہونے دے، اپنا مرنے والا، جان دینے والا اپنے جھنڈا جینے والے بھائی کے کندھے پر رکھ کر جان دے۔ تو پھر جس ترتیب سے حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کی شہادت کی خبر دی تھی وہ محض بیان نہ صحابت کی حقیقت شہیدوں کی شہادت کی بھی خبر تھی اور شہیدوں کی شہادت کی ترتیب کی بھی خبر تھی۔ تمام حدیثیں اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ جس صحابی کا نام حضور نے شہید کے طور پر پہلے لیا سب سے پہلے وہی شہید ہوا، جس کا دوسری دفعہ نام لیا وہ دوسری دفعہ شہید ہوا، جس کا تیسری دفعہ نام لیا وہ تیسری دفعہ شہید ہوا۔ فرمایا عبداللہ بن جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کر دینا، وہ شہید ہو جائے تو زید بن حارثہ کے سپرد کر دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جس کو مناسب سمجھے مسلمان جھنڈا اس کے سپرد کر دینا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں شہید ہو کر بھی غزوہ موسیٰ میں فتح حاصل کی، اور حضور کی ترتیب کے مطابق یہ تینوں بزرگ صحابی یکے بعد دوسرے شہید ہوتے گئے اور اپنی جان نکلنے سے پہلے اپنے جھنڈا بھائی کے کندھوں پر حضور کی وصیت کے مطابق وہ جھنڈا سپرد کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام نے عین شہادت کے وقت مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر خدا کے دیے ہوئے علم کے مطابق جبریل علیہ السلام کی فوراً لمحہ بلمحہ پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق یہ فرمایا کہ عبداللہ بن جعفر اب شہید ہو گئے اور ان کا جھنڈا اب دوسرے ساتھی کے سپرد۔ پھر اس کے گردن جھکائی فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا زید بن حارثہ کے سپرد۔ پھر نیچے کی گردن جھکائے پھر فرمایا اب زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے اور اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے جو خدا کی ننگی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کا نام ہے خالد بن ولید۔ تو غزوے سے واپس آنے کے بعد جب ترتیب پوچھی گئی شہیدوں کی تو ترتیب وہی تھی جو حضور نے بیان فرمائی، نام پوچھے گا تو نام وہی تھے جو حضور نے بیان فرمایا، اور جھنڈا اسی کے ہاتھ میں تھا جو پھر اسلام کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ یہ دو حدیث کے ثبوت ہیں، سنت کے ثبوت ہیں، نبی کی زندگی کے اسوے کے ثبوت ہیں، تاریخ کے ثبوت ہیں، سیرت کے ثبوت ہیں۔ یہ محض رسم نہیں، ہاں دنیا دار حکومتوں کے لیے، دنیا دار پارٹیوں کے لیے، ملک میں رسمی سیاست کا کاروبار چلانے والی گروہوں اور پارٹیوں کے لیے یقیناً محض بنیادی رسم ہے، لیکن ہم مسلمان اور وہ مسلمان خصوصاً جنہوں نے قدامت کا، ملائیت کا، اولڈ فیشن ہونے کا تانا سن کر بھی اسلام کو اپنے گلے سے لگا رکھا ہے، ان کے لیے یہ ذمہ دارانہ رسم ہر جگہ ہے۔ ہمارے لیے اس علم برداری میں، ہمارے لیے اس پسند کسائی میں بھی سنت رسول اور اس کا حکم موجود ہے، اور ہم کسی دنیا کے رسم کی پیروی میں اس جھنڈے کو بلند نہیں کرتے۔ یہ جھنڈا اگر محنت کی سیاست گروہ سے تعلق رکھتا جس نے ساری عمر بنیادی سیاست کا کاروبار کیا ہوتا تو یقیناً اس جھنڈے کو بلند کرنے میں، اس پرچم کسائی میں ہمارے لیے کوئی دلی مسرت کا سامان نہ تھا، ہمارے لیے روحانی تسکین کا کوئی سامان نہ تھا، ہمارے لیے تقریب افتتاح پرچم کسائی میں کوئی ثواب کا ذرہ نہ تھا، لیکن کہ ہم تعالیٰ ہم اس پرچم کسائی میں
اس جھنڈے کی طرف راضی نے، اس کی علم برداری نے اپنے لیے دین و دنیا کی راحت و اطمینان کا سامان مہیا کرتے ہیں کہ فضل تعالیٰ ہم اس جھنڈے کے اندر 30 سال کی قربانی اور سال کی تاریخ کو مضمون پاتے ہیں۔ یہ ان شہیدوں کے خون کے ساتھ مشابہت کے سرخ رنگ کے ساتھ رنگا گیا ہے، جنہوں نے 1857 نہیں 1774 یا 33 سے لے کر سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر اور 1947 تک جن مسلمانان ہند و پاکستان نے اپنے ملک کے استحصال کے لیے سامراجی قوتوں کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے، کفار کے اقتدار و تسلط کو ملک سے ہٹانے کے لیے، مسلمانوں کی قومی نہیں دینی حکومت کے قیام کے لیے، مسلمانوں کی بتابو کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا ہدیہ خدا کے دربار میں پیش کیا۔ حقیقت میں یہ جھنڈا ان کو آزاد خون کی سرخی کے مطابق پیدا کرنے کے لیے ضرور دے گا۔ مجلس احرار اسلام، مجلس احرار اسلام کا وجود حقیقتاً نام کی تبدیلی کے ساتھ اپنے مقصد کی تبدیلی کا ہر رواج آ رہا ہے۔ مجلس احرار اسلام کا وجود حقیقتاً ان سرفروشان حریت کا نمائندہ ہے، ان مجاہدین آزادی کا سرخیل ہے، یہ ان مجاہدین حریت کا راب الضبطہ ہے اس دور کے لیے، اس صدی کے ربع اول کے لیے، جنہوں نے میری اس بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق محض قومیت کے لیے نہیں، محض کسی نیشنلزم کے لیے نہیں، محض کسی طبقاتی جنگ کے لیے نہیں، محض نشانی یا صوبائی بنیادوں پر لڑی گئی کسی جنگ کے لیے اپنی جان نہیں دی، بلکہ اسلام کے لیے جان دی، کتاب و سنت کی سرفرازی کے لیے جان دی، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جان دی، اسلامی نظام کے احیاء کے لیے جان دی، احیاء تجدید شریعت کے لیے جان دی۔ مجلس احرار اسلام کے اکابر زندہ و مردہ اور اس کے وہ ساتھی جو ابھی بقید حیات ہیں اور اس جماعت کے جھنڈے تلے آئندہ اپنی تمام دینی تمنا اور اجتماعی امنگوں کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، وہ دل سے عہد کر چکے ہیں اور اس بات کا بارہا ثبوت مہیا کر چکے ہیں کہ ان کی ساری تگ و دو، ان کی ساری جدوجہد، ان کی ساری فکری رمل قربانیاں وہ سب کے سب اس جھنڈے کے ساتھ چلے، انہی افکار، انہی عقائد اور انہی اعمال کی روشنی میں آئندہ بھی برپا رہیں گی جن پر ان کے اکابر ہمیشہ سے عمل کرتے رہے۔ 1857 کے مجاہد ہوں یا تحریک ولی اللہ کے اکابر ہوں، علماء دیوبند ہوں یا سب سے پہلی تحریک اسلامی کے قائدین حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس وقت کی ان کی برپا کردہ خالص اسلامی فوج کے کمانڈر خالد ہند شیر اسلام نبیرہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ اکابر ہوں یا اس کے بعد تحریک خلافت کے مجاہدین ہوں یا ان تمام تحریکوں کے ظاہری خاتمے کے بعد ان تحریکوں کی حقیقی نمائندگی کے لیے، ان تحریکوں کی حقیقی نمائندگی کے ساتھ ساتھ ان کے افکار اور ان کے اعمال کو عوام پر دلائل کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے جو برابر سب کا اس ملک میں سب برابر کا ہوا ہے، مجلس احرار اسلام اپنے آپ کو ان لوگوں میں صف اول کا سپاہی اور کارکن سمجھنے میں فخر محسوس کرتی ہے کہ ہم نے تعالیٰ آج مدتوں کے تعطل کے بعد، مدتوں کی یاد انگیزی کے بعد، مدتوں کی حسرت آمیزی کے بعد خدا نے ہم کو خوشی کا دن دکھایا، دوستوں کو بھولا نہیں ہے۔ آج سے 4 سال قبل جب والد مرحوم زندہ تھے، اس سال کا بازار میں بھی اسی جھنڈے کی غلامی کو دیکھنے کے لیے ہزار انسانوں کا ہجوم تھا۔ میرا دل آج مسروں کے دلبریز ہے، ہزار حسرتوں اور ناکامیوں کی ظاہری دنیا سے تعلق رکھتی ہے، ان کا احساس نہ لاتے ہوئے میں مسلمانوں کی دلی محبت اور ان کی روحانی مسلط پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر یہ دعائیں بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا دوں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے اکابر کے کیے ہوئے عہد پر قائم رکھے، مجلس احرار اسلام کے عہد پر قائم رکھے اور اس جھنڈے کی سرفرازی کے لیے جو محض جماعت کا جھنڈا نہیں، جو محض گروہ کا جھنڈا نہیں،
اس قوم کی اس ربع صدی کے اندر دینی اور اجتماعی سچی اسلامی روایات کی احیا کا نمائندہ جو جھنڈا ہے، اس جھنڈے کے زیر سایہ ہم اب بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے کسی ایک فرد کے تن میں جان کی کوئی رمق بھی باقی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اسلام کی 1300 سالہ موروثی اور مقدسہ نسل بعد نسل نسل تک پہنچنے والی روایات کی زندگی کے لیے اور بقا کے لیے اس جھنڈے یہ دھرتی اور یہ ملک کسی کے باپ کی ترجیح نہیں، یہ مجاہدان حریت کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اس دھرتی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر چکے۔ بے شک جس نے جتنا حصہ اس ملک کی آزادی میں ڈالا اس کو اتنا ہی زیادہ حق ہے کہ اس ملک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ مجلس اعلام اسلام اپنی 30 سال کی تمام کارروائیوں پر سر فخر بلند کر کے ندامت کے لیے 1 منٹ کے کروڑ میں حصے میں بھی ندامت کا احساس نہ لاتے ہوئے کہ ہم جن تعالیٰ اپنے موقع پر آج سے 40 برس پہلے کی طرح پر تو اس سے بھی زیادہ شدت سے پائیں جو کہاں ہے تکبیر مجاہدین حریت مجاہدین حریت مجاہدین حریت جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سوچا ہے، جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ اب سوچ رہے ہیں یا جو کچھ اب کرنا ہے، نہ پہلے اس پر ندامت کی نہ اب کسی بات پر ندامت۔ جو کچھ کیا اس پر بھی خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس نعمت سے سرفرازی پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور جو کچھ آئندہ اس ملک کی خدمت کے لیے اس قوم کی دینی روایات کے حیا و تحفظ کے لیے، خصوصاً عقیدہ تحفظ فخر نبوت کے تحفظ کے لیے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے رسوم اور بدعات اور فرق باطلہ کی احتساب کے لیے یہ جماعت اب بھی کے فضل تعالیٰ اپنے اکابر کے نقش قدم پر قائم رہنا اپنا فرض بلین سمجھتی ہے، اور اس سے 1 انچ کے لیے پیچھے یہ آگے ہٹنا اپنے روایات سے غداری اور بغاوت سمجھتی ہے۔ اپنے روایات سے غداری حقیقت اسلام سے غداری ہے، اور اسلام سے غداری کسی مسلمان کا سوا نہیں ہو سکتا۔ جو جماعت مسلمانوں اور اسلام کے لیے اپنی جانوں کی باتیں لگاتی رہی ہو، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اس بات پر یقین رکھیں کہ جب تک ہم نے کسی قسم کی بھی سخت اور طاقت موجود ہے ہم اپنی اس تاریخ کو دہرانے سے ہر چیزیں لے رہے ہیں، اور جب تک ہم میں طاقت ہے ہم اپنے حق کی وفاداری سے انشاءاللہ منحرف نہیں ہوں گے۔ اس سے زیادہ میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا کہ زیادہ تفصیل کے جو باتیں کریں۔ رات کو جلسہ عام ہوگا اس میں زیادہ سے زیادہ تشریف لائیے، 100 سے تشریف لائیے۔ مستورات کے لیے بھی اگر تھوڑا سا انتظام رات میں ہو جائے گا تمام حضرات وہاں شرکت کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بزرگ دوست بھی بیان فرمائیں گے۔ اس اجتماع کے خاتمے کے بعد تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ والد مرحوم کی قبر پر فاتحہ خانے بھی سارے ثواب کے لیے ضرور کتاب لے کر یہیں سے تمام ساتھی بغیر کسی شور شرابے اور ہنگامے کے نہایت سکون اور وقار کے ساتھ اجتماعی کام کے ساتھ وہاں پر چلے اور وہاں سے فارغ ہو کر جلسے کی تیاری میں مشغول ہوں، اور میں دعا کروں گا اور اس کے بعد آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہونے کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اللهم افتح لنا بالخير واغفر لنا بالخير واجعل عاقبة امورنا بالخير، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه۔ خداوندہ ہمارے سامنے حق کو ہمیشہ نمایاں رکھ اور اس کی پیروی کی ہم کو ہمیشہ توفیق دیجیے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اور خدایا باطل کو بھی ہمارے سامنے ننگا رکھ اور اس سے ہمیں بچنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے ناموس کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے خلاف ہر برپا ہونے والے فتنے کا سر فتنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ احیاء شریعت، تجدید دین، اقامت اسلام، اقامت حکم صلاحیت کے لیے جو جدت ملک میں جاری ہے، الہ العالمین ہم کو اس میں سب خیر بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا ہر قدم اس راستے میں سب سے پہلے اس سے
اور جو قدم اٹھے وہ ایسا نہ ہو کہ کبھی واپس آ سکے. جو قدم اٹھے وہ خطروں کا عمرانی کے ساتھ لے کر کے آئے. جو قدم اٹھے وہ طویل کے ساتھ اٹھے. جو قدم اٹھے وہ قربانی و اظہار کے ساتھ اٹھے. اور تیری مدد و رحمت اس نے ہمارے سامنے حال ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بجاهد وتفضل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.